کوچی، بیلا اور نیلا بھوت 10ویں قسط۔ کوچی نے چلتے چلتے بڑھیا سے پوچھا، اگر ہم شیر کی بتیسی حاصل کرنا چاہیں تو کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سب سے مشکل اور آخری مرحلہ ہے جو ہمیں عبور کرنا ہے۔ بڑھیا نے غور سے دونوں کے پریشان چہرے دیکھے اور پھر بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، یہ مشکل نہیں بلکہ سب سے آسان مرحلہ ہے۔ کچھ کام دیکھنے میں بہت آسان اور کرنے میں بہت مشکل ہوتے ہیں، اور کچھ کام دیکھنے میں انتہائی مشکل مگر کرنے میں بہت آسان ہوتے ہیں۔ یہ لو چند میٹھی روٹیاں، اپنے تھیلے میں ڈال لو، راستے میں جب بھوک لگے تو کھا لینا۔ یہ کام ہو جائے تو جلد از جلد گھر کی راہ لینا، تمہارے والدین بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر گوچی اور بیلا نے حیرت سے بڑھیا کو دیکھا۔ پھر بوڑھی اماں بولی، بچوں، میرے جھونپڑے کے پچھلے راستے پر چلتے جاؤ، تمہیں اسی دریا کا دوسرا کنارہ نظر آئے گا جسے تم نے رسیوں کے پل پر سے پار کیا تھا، پھر تم خود بخود اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ دونوں نے بڑھیا کی دعا لی اور جھونپڑے کے پچھلے راستے پر ہو لیے۔ یہاں فاصلے فاصلے سے چھوٹے چھوٹے اور کم سایہ دار درخت تھے جو گرمی کی شدت کو کم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ بیلا اور گوچی اب اطمینان اور امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ جلد ہی وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ یہ وہی دریا تھا جو بہتے بہتے اب دوسرے علاقے تک جا پہنچا تھا۔ یہاں ایک اور دلچسپ منظر ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پن چکھی پانی کے بہاؤ کی طاقت سے چل رہی ہے اور اس میں گندم پیسی جا رہی ہے۔ بہت سے دیہاتی گدھوں پر گندم لادے ایک لمبی قطار میں کھڑے گندم پسوانے کے لیے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پن چکھی کے چلنے کی مخصوص آواز تک 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 بیلا اور گوچی کو بہت اچھی لگی۔ پن چکھی کا بوڑھا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ وہ کچھ کھا پی بھی رہے تھے۔ قریب ہی ایک اور بوڑھا شخص اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ گوچی ان میں سے ایک شخص کی باتوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے آپ کو پرانا اور ماہر شکاری بتا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں ایک خوفناک نوکیلے دانتوں والی بتیسی پکڑے اپنے ساتھیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ شیر کی بتیسی ہے۔ اس نے شیر کو دھوکے سے لوہا چبانے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں شیر اپنی بتیسی سے محروم ہو گیا تھا۔ اس قصے کو سن کر سب لوگ فلک شگاف قہقہے لگا لگا کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک شخص ہنستے ہوئے بولا، اب تم کہو گے کہ وہ بتیسی بغیر شیر تمہارے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے کسی بلی کی طرح۔ یہ سن کر سب لوگ اور بھی ہنسنے لگے۔ یہ سن کر بوڑھا شکاری اٹھ کھڑا ہوا اور بتیسی اٹھا کر دور پھینک دی اور ناراض ہو کر بولا، بس اب تم مجھ سے آئندہ کسی سچے قصے کی فرمائش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف چل دیا۔ گوچی اور بیلا نے مسکرا کر
ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور لپک کر اس جگہ پہنچے جہاں شیر کی بتیسی جھاڑی میں اٹکی ہوئی تھی۔ گوچی نے چپکے سے شیر کی بتیسی اٹھائی اور تھیلے میں پھرتی سے ڈال کر تھیلا بند کر دیا۔ اس آخری معرکے میں کامیابی سے وہ بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ اب وہ جلد از جلد نیلے بھوت کو تینوں شرائط کی کامیابی کی خبر دے کر شتر مرغ کا انڈا، سنہری مچھلی اور شیر کی بتیسی اس کے حوالے کر کے اپنے گھر چلے جانا چاہتے تھے۔ وہ تھیلے کو مضبوطی سے سنبھال کر آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ 10ویں قسط یہیں تک۔